اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے نالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات پیش کیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال سعد خان صاحب نے کیا ہے۔ سعد خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ عمرہ ادا کرتے ہیں اور اس دوران عمرے میں وہ اپنے بال منڈواتے ہیں یا کم کیے جاتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت بتا دی جائے اور یہ کیا ہے۔ سعد خان صاحب، عمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سر کے بال آپ نے منڈوائے ہیں۔ حج کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ جب موجود تھے تو آپ نے حلق فرمایا، اور صلح حدیبیہ جس مقام پہ صلح حدیبیہ ہوئی، آپ عمرے ہی کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور وہاں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پر آپ کو اور صحابہ کرام کو روک لیا گیا تھا، اور مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ اگلے سال عمرہ کریں گے، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا تھا۔ عربی زبان میں حلق کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے سر کے بال منڈوانا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمرے کا ایک حصہ ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں بال چھوٹے کرتے ہیں، کچھ حصہ اس کا کاٹتے ہیں، یہ تقصیر کہلاتا ہے۔ ترشوانہ، بال ترشوانہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے 1 انچ تک تقریباً ایک حصہ ہوتا ہے کہ اسے کاٹیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے سر کے جو بال ہیں، یعنی جو عورتیں مینڈے رکھتی ہے تو اس کے آخر سے جو ہے وہ بال لے لیے جائیں۔ مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی بال جو ہے چھوٹے کرے۔ تقصیر کا اطلاق جو ہے وہ تو جتنے بھی چھوٹے کریں گے اس پہ ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کی حد بھی مقرر کی ہے۔ تو تقصیر یہ ہے کہ آپ اپنے بال چھوٹے کر لیں، اور حلق یہ ہے کہ آپ اپنے بال کو جو ہے بالوں کو منڈوا لیں۔ یہ عمرے کا حصہ ہے، اور اس کا اللہ رب العالمین نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، سنت رسول ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال تحسین صاحب نے کیا ہے۔ تحسین صاحب کہتے ہیں کہ رمی جمار میں اپنا نائب بنانا کیسا ہے؟ اگر آپ حج کے لیے گئے ہیں اور آپ جمرات کی رمی کرنے یعنی کنکر پھینکنے کے لیے جاتے ہیں، جو علامتی ستون ہے شیطان کے لیے علامت کے طور پر، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کنکر مارے تھے۔ تو 3 مقامات ہیں، ان 3 مقامات پر اب علامتی ایک ستون ہے، اس پہ کنکر مارے جاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ تو رمی جمار میں آپ کو خود جانا چاہیے، البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی خاتون ہے کہ جو بہت زیادہ بیمار ہے، ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے ہیں، تو وہ اپنا نائب بھی بنا سکتے ہیں۔ نائب بنانے پہ کوئی گرفت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی دم ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی جو ہے اور چیز لاگو کی گئی ہے، لہذا رمی جمار میں آپ اپنا نائب بنا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال عبدالعزیز صاحب نے کیا ہے۔ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایسا آدمی کہ جو حرام مال کماتا ہے، اسے اپنے ساتھ قربانی میں شامل کرنا جائز ہے یا ناجائز، یا ایسے شخص کو شامل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ عبدالعزیز صاحب سے گزارش ہے کہ آپ جب قربانی کر رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو شامل کرے اپنے ساتھ قربانی میں کہ جو حرام مال نہیں کماتے ہیں، پاکیزہ مال کماتے ہیں، پاکیزہ ذرائع کے ساتھ کماتے ہیں، حلال مال کماتے ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنی قربانی میں شامل کریں تاکہ آپ کی قربانی پہ کوئی بھی فرق نہ پڑے۔ علماء کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ ایسے شخص کو اگر آپ شامل کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوئی، ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ قربانی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ قربانی کا وہ جو اجر و ثواب ہے اور وہ جو پاکیزگی کے ایک تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، لہذا اس میں نقص رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، دونوں رائے ایسی ہیں کہ اس کے تناظر میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایسے کسی شخص کو شامل ہی نہ کریں، اچھے انداز میں نرم رویے کے ساتھ ان کو جو ہے آپ معذرت کر سکتے ہیں، ان کو معذرت کر لیں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے
اور پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ تو جس کا مال پاکیزہ نہیں ہے، حرام کے ذریعے سے آیا ہے، تو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ظاہر قربانی اگر آپ کے جانور میں ہے تو علماء کا وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ قربانی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، یعنی حرام اور حلال مکس کر کے اللہ کے حضور پیش کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حرام کو پسند نہیں کرتے ہیں، حرام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے، لہذا آپ ایسے کسی شخص کو اپنی قربانی میں شامل نہ کریں۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے وہاں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے کہ کوئی اس طرح کا شخص تو شامل نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر یہ دیکھنے میں اور سننے میں آیا ہے کہ اب اجتماعی قربانی کرنے والے جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں، چاہے فلاحی تنظیمیں ہو یا مدارس ہو، وہاں پر اس بات کا کم اہتمام ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جو شخص اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہا ہے اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ لہذا اس طرح کے جو مقامات ہیں جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے ان لوگوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عوام الناس اعتماد کرتے ہیں فلاحی اور دینی تنظیموں پر، مدارس کے اوپر، اور اس اعتماد کی بنیاد پر ہی وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہاں پر اپنی قربانی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں، اور ان کو یہی اعتماد ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ گئے ہیں اور اچھے معاملات ہوں گے۔ لہذا اجتماعی قربانی کرنے والے جو حضرات ہیں ان کو اس بات کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ جو شخص یہاں پر اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہا ہے اس کا مال پاک ہے۔ کہیں آپ کی کسی کوتاہی اور غلطی کی بنیاد پر کوئی شخص جو ہے اپنے اچھی اور حلال مال سے اور اپنے بہترین مال سے جو قربانی کر رہا ہے وہ متاثر ہو جائے۔ لہذا جہاں اس شخص کا نقصان ہوگا، دنیاوی نقصان ہے، اخروی طور پر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو اگر معلوم نہیں ہے، اس کی نیت خالص ہے، تو نیت کے بنیاد پر اس کی قربانی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کے اس طرح کی چیز کرتے ہیں اور ان چیزوں سے احتراز کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اس کی سہولت نہیں فراہم کرتے ہیں، وہ دنیائی طور پر تو شاید کوئی ان کو فائدہ پہنچ جائے، لیکن اخروی طور پر جو ہے وہ عند اللہ ماخوذ ہوں گے، پکڑے جائیں گے، گرفت کی جائے گی، اور یہ گناہ کا کام ہے، لہذا اس سے جو ہے بچنا چاہیے۔ ایک سوال ہمیں فہد صاحب نے کیا ہے۔ فہد صاحب کہتے ہیں کہ کیا پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک حصہ لینا یا ایک قربانی کرنا ٹھیک ہے؟ یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ آتا رہا ہے اور لوگ ویسے بھی پوچھتے ہیں، اور یہ چیز عام ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر پورے گھر کے لوگوں کی طرف سے ایک قربانی کر لی جائے، ایک حصہ لے لیا جائے تو تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ ہر فرد پر اس کی حیثیت کے مطابق اگر وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے قربانی کی، تو قربانی واجب ہے، یا وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، خود صاحب نصاب ہے، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے اور اپنی حیثیت میں وہ قربانی کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کئی سارے ایسے لوگ ہوں جن پر قربانی واجب ہو اور وہ سب مل کر ایک ہی حصہ جو ہے قربانی کا ڈال دیں، یا کوئی ایک جانور لے لیں اور اس میں حصے تقسیم نہ ہوئے ہو، لیکن یہ کہ 7 حصوں سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی طرف سے قربانی ہو جائے۔ لہذا ہر وہ فرد جس پر قربانی واجب ہے الگ الگ وہ قربانی جو ہے وہ دے گا، ایک ساتھ جو کسی ایک حصے میں شامل نہیں ہو سکتے، یا 7 سے زیادہ لوگ کسی بڑے جانور میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آج کے پروگرام کا جو آخری سوال ہے وہ آسیہ امتیاز صاحبہ نے کیا ہے۔ آسیہ امتیاز صاحبہ کہتی ہے کہ کیا میں اپنی غریب بہن کو جو مستحق ہے زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو یہ بات یاد رہے کہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی اس کا قاعدہ جو فقہاء نے لکھا ہے وہ یہ ہے، جو اصول اور فروع ہے، یعنی اصل یہ ہے کہ باپ دادا پردادا ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو فرع ہے وہ یہ کہ بیٹا بیٹی اور پھر یہ کہ پوتا پوتی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ جو سائڈ کے لوگ ہیں یعنی بہن ہیں بھائی ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لہذا آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ لیکن اس چیز کا آپ معلوم کر لیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ اگر سادات ہیں، سید ہیں، تو پھر یہ کہ آپ اپنی بہن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ سیدہ ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی اور وہ زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ تو اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں، آپ کو دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے زکوٰۃ دینے والا اور اخلاص نیت کے ساتھ زکوٰۃ دینے والا بنائے۔ آج کے پروگرامات کے یہ سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے رہیے گا آسک این عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔
اللہ 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 اللہ